بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رقیہ گل، ویلکم مائی چینل رقیہ کی زندگی۔ کمپلیٹ دیکھیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تو رقیہ کی زندگی میں میرا بلاگ دوسرا ہے۔ ویسے جو میں سٹارٹ کر رہی ہوں اپنی لائف کو، اس میں میرا بلاگ یہ پہلا ہے، پارٹ نمبر 1 میری زندگی۔ 8ویں کے میرے پیپر ہوئے تو اس وقت سب اندازہ لگا سکتے ہیں بچی کی کیا ایج ہوتی ہے۔ تو میرا رشتہ آیا جس سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں میری شادی کا آغاز۔ 40 سال ہم نے کیسے، میں نے اپنی زندگی میں شادی کے بعد میری لائف گزری کس طرح سے، یہ سب میں اپنے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چھوٹے چھوٹے ولاگ ہوں گے، کمپلیٹ دیکھنا، انشاءاللہ بہت اچھا ملے گا دیکھنے کو۔ جس طرح سے میں نے لائف گزاری ہے اس میں صرف 2 ورڈز ہیں، وہ 2 چیزیں ہیں، وہ گزاریں اپنے ضابطے پہ کنٹرول کر کے اپنے اوپر، تو لائف میں بہت اتار چڑھاؤ سب کچھ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتریاں بھی لے آتا ہے۔ الحمدللہ جس گھر میں میں پیدا ہوئی ہوں یا جس گھر میں میں آئی ہوں، اپنے خاندان میں معزز فیملیاں تھیں دونوں۔ یہ بھی میرے پروردگار کا میرے اوپر بہت بڑا کرم تھا۔ اس کے باوجود بھی جب شادی ہو کے آتی ہے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، بہت کچھ لڑکی کو دیکھنا پڑتا ہے، تو بہت کٹھن مرحلے بھی آئے ہیں، اچھے بھی آئے ہیں، بہت اچھے بھی آئے ہیں۔ تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ لڑکا کیسا ہے، اس وقت یہ دیکھا گیا تھا کہ جو بندہ چل کے رشتہ مانگنے آیا ہے وہ ایک عزت دار معتبر بندہ ہے، اس کو نہ نہیں کرنی۔ ہماری بلوچ فیملی اب بھی کچھ ہیں خاندان فیملی دیکھتے ہیں بلوچ، تو میرے والدین کی جو فیملی تھی بلوچ تھے، تو اسی ہی فیملی میں ہم بغلانی بلوچ اسی میں ہی کرتے تھے رشتے، تو ایک آدھ کوئی جیسے بہر ہوا تو اس طرح سے وہ بھی بلوچوں میں ہوا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہوتا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں تھی، رشتہ ہو گیا، طے پا گیا رشتہ، سب خوش تھے، بہت خوش تھے۔ تو اس وقت میرے ہسبینڈ ملتان ہوتے تھے۔ ہماری فیملیاں الحمدللہ اس لیے زیادہ باشعور اور الحمدللہ ایک خاص کرم ہوتا ہے، محنت مزدوری سب کرتے ہیں، خاص کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو اپنا نوازتا ہے بہت زیادہ اچھے رزق کے ساتھ۔ کیونکہ میرے والد صاحب نے بھی اپنے شہر سے، گاؤں سے ہجرت کی، دوسرے شہر چلے گئے، وہاں روزی کے سلسلے میں تو پہلے جاب کی، اس کے بعد انہیں بزنس سٹارٹ کر لیا، سیاست میں آ گئے۔ تو میرے سسر بھی اپنے گاؤں سے ڈی جی خاں آ گئے، میرے ہسبینڈ کی پیدائش بھی وہیں کی، تعلیم بھی وہیں کی، سارا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ حرکت سے تجارت برکت دیتا ہے، ہجرت کرنے سے بھی برکت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو میرے سسر تھے ان کے بھائی بڑے تھے، تو وہ اتنے بڑے بھی نہیں تھے، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی ڈیتھ ہوگی بھائیوں کی، اور انہیں اپنے بھتیجوں کو بہت اچھی تعلیم بھی دلوائی شہر میں، اور جیسے جیسے بھی ان کے ذہن تھے اسی طرح ان کو تعلیم دلوائی، ان کو جاب دلوائی۔ تو سب فیملی اس کی بہت عزت کرتے تھے،
جو منہ سے بولنا میرے سسر نے، سب نے، پورے خاندان نے احترام کرنا. یہ ہوتی ہیں باتیں جس سے خاندان جڑے رہتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، عزت ہوتی ہے، وہ چیز. تو میری زندگی کا بھی آغاز سٹارٹ ہوگا شادی کے بعد یا پہلے والی لائف، اور یہ باتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. ہم 7 بہن بھائی، ایک بھائی مجھ سے بڑا، میرا دوسرا نمبر. میرے بھائی کی شادی بھی 17 سال کی ایج میں ہو چکی تھی. جب میری شادی ہوئی میرے بھائی کی شادی بھی ہو چکی تھی. اور میرا دوسرا نمبر، میں خاندان سے، اپنی بلوچ فیملی سے پہلی لڑکی جو بہر خاندان میں جا رہی تھی، کیونکہ وہ بلوچ فیملی تھی. اس میں میرا رشتہ، جو میری ساس تھی وہ میری پھپھو تھی. کس رشتے سے پھپھو تھی؟ کیونکہ وہ میرے ابو کی خالہ زاد تھی. تو آئی، اس کے ہسبینڈ کا بھی احترام بہت زیادہ کرتے تھے میرے ابو. ہم جب بڑے ہوئے ہمیں پتہ چلا یہ ہمارے ابو کی کزن ہے، کیونکہ وہ 2 سسٹر تھی. میرے ابو اور میرے پھپھو ایک بہن بھائی تھے. تو ہم سمجھتے تھے ہمارے پاپا کی 3 بہنیں ہیں. جب بڑے ہوئے پھر سمجھ آئی. ہمارے ابو، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، عیدیں وغیرہ جیسے ہم لوگ سنبھالتے ہیں، ہر عید پہ گفٹ دینا موسم کے حساب سے. جیسے موسم چینج ہوتے ہیں ہم لوگ گفٹ دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں. جیسے جیسے موسم کا پھل آنا، اس طرح سے یہ چیزیں سنبھالنا کرنا. ہم سمجھتے تھے ہمارے ابو، اور وہ ایج میں بھی بڑی تھیں تو ہم سمجھتے تھے یہ ابو کی سسٹر ہے. ایج میں جیسے بڑی تھی وہ احترام ان کا ماں کی طرح کرتے تھے. اور ہماری دادی نے آنا اپنے بھانجیوں کے پاس، کیونکہ ان کے امی ابو دونوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا یہ ان کی خالہ ہے. جب بھی ہماری دادی آتی تھی اپنی بھانجی کو ملنے کے لیے، یعنی جیسے بھی گاؤں کی سوغاتیں ہوتی ہیں وہ بھر کے لے کے جانا، مہینہ مہینہ 2 مہینے رہنا. تو اس طرح سے ہم سمجھتے تھے یہ ان کی سگی بیٹیاں ہیں. جب بڑے ہوئے تو پھر ایسا ایسا سمجھ آئے. تو اس طرح سے احترام تھا، محبت تھی، تو رشتہ طے پا گیا. میں جب سسرال چلی گئی، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. جوائنٹ فیملی سسٹم 15واں سال سٹارٹ ہو چکا تھا. تو بچیوں والی حرکتیں، وہیں کام، کوئی سمے نہیں ہوتی تھی اتار چڑھاؤ کی. تو یہ بھی ٹینشن ہوتی تھی کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے کام لائف میں کچھ. تو یہ ایسے ہو گیا تو ماں باپ کو پتہ چل جائے گا، وہ کیا کہیں گے. تو جس طرح سے ایج کم تھی، میرے ہسبینڈ کی ایج مجھ سے کافی بڑی تھی. تو انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا، سمجھایا. بات کرتے تھے، جو بھی بات ہوتی تھی ہماری کمرے کے اندر سمجھانا، بیرون نے ہم ایک دوسرے کو فیل نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہمارے درمیان ایسی ایسی کوئی بات ہوئی ہے. میری 2 نندیں تھیں، یہ 2 بہن اور 2 بھائی تھے. سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، یہ چھوٹے تھے. اچھا آغاز ہوا زندگی کا. تو ایک میری نند گاؤں میں تھی اپنے چچا کے گھر، وہ بھی آ جاتی تھی بچوں کے ساتھ. ہم نے یہ مجھے والدین نے کہا ہے، میری والدہ نے کہا ہے، دونوں کہتے تھے. یہ نہیں کہنا یہ میری نندیں ہیں آپ کی بہنیں ہیں. تو اس طرح سے ان کے بچے بھی آ جاتے تھے، وہ بھی ٹھہرتے تھے 3 منتھ تک. گرمیاں، وہاں بجلی کا اس وقت گاؤں میں اتنے اچھے سیٹ اپ نہیں ہوتے تھے. اب بھی اچھا دور ہے لوڈ شیڈنگ، اس کے ساتھ آج کل یو پی ایس وغیرہ دوسری چیزیں آ گئی ہے. اس وقت وہ چیزیں بھی نہیں تھیں. تو خیر سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. میرے ہسبینڈ اس وقت ملتان ہوتے تھے، ہم ڈی جی خاں ہوتے تھے. 1 ویک آنا جانا اس طرح سے، کیونکہ ہم سیٹل نہیں ہو رہے تھے ملتان. ان کا پروگرام تھا آؤٹ آف کنٹری. تو پھر ہم 1 ڈیڑھ منتھ کے لیے چلے گئے تھے. تو جیسے گھومنے پھرنے کے لیے بندہ جاتا ہے، رہتا ہے، کرتا ہے، اس طرح سے. تو وہاں 1 ڈیڑھ منتھ رہے، میں اور میری ساس، میرے ہسبینڈ.
واپس آ گئے، ان کا کام تھا، ان کی ویزے شیزے بنواتے رہے، کام ہوتا رہا۔ تو جوائنٹ فیملی میں ان کے بھائی تھے، اس کے ماشاءاللہ 5 بچے تھے، ساس سسر تھا۔ ہمارا گھرانہ مہمان نواز، ہمارے دسترخوان پہ، چاہے ہمارے ابو کی فیملی تھی یا ادھر تھی، ہمارے دسترخوان پہ الحمدللہ مہمان 1 2 3 4 ہوتے ہی تھے۔ تو وہ دور اس وقت یہ تھا، اپنی فیملی ہے تو ٹھیک ہے، باقی کوئی ہے بڑی بڑی وساخیں، باہر بیٹھنا، آپ بھی سیٹ اپ ہمارے وہیں ہیں، تو مردوں نے باہر، لیڈیز نے اندر، تو اپنی فیملی ہے تو وہ دونوں اندر، اس طرح سے دسترخوان سجے رہتے تھے الحمدللہ۔ تو خود سوچیں، جب لڑکی کی ایج جتنی کم ہو، اس کے ہسبینڈ کی تیاری ہو جائے اور جوائنٹ فیملی ہو، تو وہ اس کے دل پہ کیسے اور کیا گزر رہی ہوگی۔ اگلے ولاگ میں سٹارٹ کریں گے، وہ آپ بیتی بھی سنائیں گے، اور میں نے کیسے پیچھے گزارا، وہ چلے گئے، کب آئے، میں کب گئی، نہیں گئی، کس طرح سے رہی، اس میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں، وہ ساتھ شیئر کریں گے اگلے ولاگ میں۔ بہت سی کہانی ہے 40 سال کی، کچھ بھولے گی، کچھ یاد رہے گی، سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اجازت چاہتی ہوں، کمپلیٹ دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، مجھے آگے بڑھائیں، دعا گو رہوں گی سب کے لیے، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ اجازت چاہتی ہوں، خوش اور آباد رہے، اللہ حافظ۔